لا تعلقی جو ہے اور غیر جانبداری جائز نہیں ہے. دیکھو کون حق پر ہے اور کون غلط کام کر رہا ہے. جو حق پر ہے اس کے آگے آ رہا ہے پھر اس کا ساتھ دو. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عام عافیت کو شانہ ایک طرز عمل ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے اپنا جھگڑا یہ خود نپٹائیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے. فرض کیجئے 5-7 بھائی ہیں، ان میں سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اب جو باقی 5 ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے کیا غرض، ہم خام خواہ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ناراض. یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. صلح کراؤ. دیکھو حق کی کیا بات ہے، فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ ان کے مابین. یہ تو پہلی دفعہ ہو گئی. اب دوسری دفعہ اسی قانون کی کیا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اس کے بعد اگر ایک گروہ زیادتی کرتا ہے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب لڑو تم اس کے ساتھ کہ جو بغاوت کر رہا ہے. یعنی صلح کرا دی گئی، معاملات طے ہو گئے، کوئی شرائط طے ہو گئی، ایک گروہ اس کے باوجود جو ہے اڑا ہوا ہے اور اکڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ صلح کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، یا صلح کرنے کے بعد پھر وہ غلط اقدام کرتا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ جھگڑا 2 فریقوں کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ در حقیقت پوری امت کو چیلنج کر رہا ہے. امت نے ان کے درمیان صلح کرائی تھی، اب اس صلح کی پابندی اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا اقدام اس دوسرے فریق کے خلاف نہیں ہے، امت کے خلاف ہے. لہذا تمہارا کام یہ لڑو، جو فریق حق پر تھا اس کے ساتھ ہو کر اس سے لڑو کہ جو زیادتی کر رہا ہے، جو صلح کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، جو صلح کے بعد بھی ظلم جو ہے اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی بات کی طرف. یعنی امت نے جو صلح کرائی تھی وہ گویا کہ اللہ اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جو تم نے صلح کرائی تھی وہی در حقیقت ہمارا فیصلہ ہے. تو وہ امر اللہ ہے جو کہا گیا تھا فاصلحوا بینہما. اب لوگوں نے پڑھ کر ان کے درمیان صلح کرائی تو یہ امر اللہ بن گیا. اب اگر وہ در حقیقت اس سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے تجاوز کر رہا ہے. تو یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے، پھر سر جھکا دے، پھر تسلیم کر لے، جو فیصلہ ہے جو صلح ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. یہ 2 ہو گئی. اب جنگ ختم ہو گئی، کیونکہ جو باغی تھا گروہ اس نے قبول کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے زیادتی ہو گئی دوسری مرتبہ، اب ہم جو ہے صلح کرنے کے لیے اثر نو تیار ہیں. تیسری دفعہ کیا ہے؟ اب ایک دیکھیے، ایک آیت کے اندر یہ پورا قانون اور مختلف دفعات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا قانون ہے. سب سے پہلے یہ اصلحوا بینہما. نمبر 2 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. نمبر 3 فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. پھر دوبارہ صلح کرا دو ان کے مابین. لیکن دیکھنا ایسا نہ ہو کہ چونکہ اب تم لڑے ہو اس فریق کے خلاف جو باغی تھا تو اب کوئی زیادتی اس پر ہو جائے، ہے وہ بھی مسلمان چاہے اس نے جرم کیا ہے، لیکن دوبارہ صلح کے اندر بھی عدل اور قسط ملحوظ رہے، عدل اور انصاف، زیادتی کسی پر نہیں ہونی چاہیے. فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اور دیکھیے ایمفیسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے 2 الفاظ لائے گئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. انصاف کے ساتھ ان کے مابین صلح کراؤ، عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، کوئی زیادتی نہ ہو. واللہ یحب المقسطین. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو عدل اور قسط سے کام لینے والے ہیں.